السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بصرہ میں ایک نوجوان سنار رہتا تھا جس کا نام حسن تھا۔ حسن بڑی ہی خوبصورت اور اپنے فن میں بڑا ہی باکمال تھا۔ ایک روز شام کے وقت جب حسن اپنی دکان بند کرنے کی تیاری کر رہا تھا تو اس کی دکان کے سامنے ایک بوڑھا آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک لمبی سیاہ قبا پہنے ہوئے تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک پرانی سی کتاب تھی۔ بوڑھے نے حسن کی طرف دیکھتے ہوئے السلام علیکم کہا۔ جواب میں حسن نے وعلیکم السلام کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بوڑھا بولا، تمہاری دکان میں اتنی کشش ہے کہ میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ حسن نے شکریہ کہا اور اس کی طرف حیرت سے دیکھنے لگا۔ بوڑھا پھر بولا، نوجوان کیا میں تمہارا نام پوچھ سکتا ہوں؟ حسن نے جواب دیا، مجھے حسن کہتے ہیں۔ اور پھر اس نے پوچھا، اور آپ کی تعریف؟ وہ بولا، میرا نام بہرام ہے، میں ایران کا رہنے والا ہوں، مجھے ملک گھومنا بہت پسند ہے۔ حسن نے بولا، تشریف رکھیے، آپ کھڑے کیوں ہیں؟ بہرام نے شکریہ ادا کرتے ہوئے بیٹھ گیا اور حسن کی دکان بڑی دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ حسن نے پوچھا، فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس پر بہرام نے بولا، قدرت نے یوں تو مجھے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے اور عزت بھی، لیکن افسوس صرف اس بات کا ہے کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ سوچتا ہوں کہ میرے بعد میری دولت اور فن کا وارث کون ہوگا۔ تمہیں دیکھا تو یوں لگا کہ جیسے تم میرے ہی بیٹے ہو، دیکھتے ہی دل تمہاری جانب کھنچا گیا اور پاؤں میں جیسے زنجیر سی پڑ گئی۔ اب تم سے ایک گزارش ہے، اگر قبول کر لو تو اس میں ہم دونوں کا فائدہ ہے۔ حسن نے کہا، ہاں فرمائیے، اگر میرے بس میں ہوا تو ہرگز انکار نہیں کروں گا۔ بہرام نے کہا، میری خواہش ہے کہ تمہیں اپنا بیٹا بنا لوں اور مرنے سے پہلے اپنی کل جائیداد تمہارے نام کر دوں اور اپنا فن بھی تمہیں سکھا دوں۔ حسن بولا، اس عزت افزائی کا شکریہ، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ حضور کو کون سا فن آتا ہے؟ بہرام نے جواب دیا، یہ ایک خفیہ فن ہے، اب تک نہ جانے کتنے نوجوان اسے سیکھنے کے لیے میری خوشامد کر چکے ہیں، لیکن میں نے کسی کو نہیں سکھایا۔ اگر تم میرا بیٹا بننا منظور کر لو تو یہ فن میں تمہیں سکھا سکتا ہوں۔ یہ ایک ایسا فن ہے کہ چاہو تو تم چند روز میں امیر ترین شخص بن جاؤ، ساری زندگی عیش و آرام میں گزار دو۔ بولو، میری شرط منظور ہے؟ بہرام نے یہ الفاظ کچھ اس انداز سے کہے کہ جیسے حسن پر کوئی جادو سا چھا گیا اور وہ خوش ہو کر بولا، اس سے بڑھ کر میری خوش نصیبی اور کیا ہوگی، مجھے آپ کی شرط تہہ دل سے قبول ہے، فرمائیے مجھے کب یہ فن سیکھنا ہے؟ حسن کا جواب سن کر بہرام بھی بہت خوش ہوا اور بولا، انشاءاللہ کل سے ہم تمہیں یہ فن سکھانا شروع کریں گے۔ یہ کہہ کر اس نے حسن کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کی پیشانی کو چوم کر بولا، اچھا خدا حافظ، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ پھر تیز قدم اٹھا کر وہ بازار سے غائب ہو گیا۔ بہرام کے جاتے ہی حسن نے دکان بند کی اور خوشی گھر آیا۔ اس کی ماں نے اسے اتنا خوش دیکھا تو پوچھا، کیا بات ہے بیٹا، آج تم اتنے خوش کیوں ہو؟ جواب میں حسن نے اپنی ماں کو ساری بات بتائی۔ اس نے جب یہ سنا تو بیٹے کو سمجھاتے ہوئے بولی، اس مکار کی باتوں میں نہ آنا، مجھے تو لگتا ہے یہ کوئی دغا باز ہے، خبردار ایسے شیطان کے قریب بھی نہ پھٹکنا، وہ تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ مگر حسن نے جواب دیا، نہیں ماں، مجھے تو وہ بڑا ہی نیک اور ہمدرد لگتا ہے، وہ ہمیں یقیناً بہت مالدار بنا دے گا، تم فکر نہ کرو، میں کیا تمہیں ایسا بے وقوف لگتا ہوں کہ اس کے دھوکے میں آ جاؤں گا۔ حسن کی ماں نے بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانا۔ ساری رات اسے نیند نہ آئی، بے چینی سے صبح ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ چند روز میں امیر ترین بننے کا خیال اس کو ساری رات آنکھوں میں نیند نہ آئی۔ خدا کر کے صبح ہوئی تو حسن ناشتہ کرتے ہی دکان پر پہنچ گیا۔ ابھی وہ دکان کھول کر بیٹھا ہی تھا کہ بہرام آ گیا۔ دونوں نے گرم جوشی سے مصافحہ کیا اور ایک دوسرے کی خیریت پوچھی۔ اس کے بعد بہرام نے پوچھا، کیوں بیٹا، تمہارے پاس خالص تانبا تو ہوگا؟ حسن نے جواب دیا، کیوں نہیں، میرے پاس تو ڈھیروں تانبا ہے، ابھی لیجیے۔ یہ کہہ کر اس نے دکان کے ایک کونے سے تانبے کی چند سلاخیں پکڑی اور بہرام کے سامنے رکھ دی۔
बहराम ने इससे कहा कि वो इन सलाखों को छोटे टुकड़ों में काट दे। जब हसन तांबे को टुकड़ों में बना चुका तो बहराम ने कहा कि अब इन टुकड़ों को दुखती हुई भट्टी में डाल दो, और हसन ने ऐसा ही किया। थोड़ी ही देर में तांबा पिघल गया। इस पर बहराम ने अपनी किताब खोली और इनमें से कुछ पढ़ने लगा। जब पढ़ चुका तो जेब से एक सब्ज रंग का सफूफ निकालकर भट्टी में फेंक दिया। हसन ये देखकर हैरान रह गया कि भट्टी में पड़ा हुआ तमाम तांबा चमकते हुए सोने में तब्दील हो गया है। बहराम ने इसे इशारा किया कि और तांबा फेंको। हसन ने बाकी तांबा भी भट्टी में फेंक दिया। बहराम ने फिर किताब खोली और पढ़ने लगा। जब पढ़ चुका तो सब्ज रंग का सफूफ भट्टी में फेंका। पिघला हुआ तांबा चमकते हुए सोने में तब्दील हो गया। हसन की हैरत की इंतहा न रही और आगे बढ़कर बड़ी ही अकीदत से बहराम का हाथ चूम लिया। तब बहराम ने कहा, तुम सोना बाजार में जाकर फरोख्त करो, मगर खबरदार किसी को ये पता न चले कि तुमने ये सोना कहाँ से लिया है। अगर कोई पूछे तो कह देना कि ये तुम्हारे किसी दोस्त का है और इसको तुम बेचने के लिए बाजार आए हो। हसन ने सोना उठाया और एक बड़े सुनार की दुकान पर पहुंचा। सुनार ने सोने को देखकर कहा, आहा कितना खालस सोना है, हसन मियाँ कहाँ से लाए हो? हसन ने जवाब दिया कि ये मेरे एक दोस्त का है जो बगदाद से आया है, मेरी मार्फत इसे फरोख्त करना है। सुनार ने इस सोने के अवज इसे सोने के 15,000 दिनार दिए, जिन्हें लेकर वो अपनी माँ के पास आया। माँ ने हैरत से पूछा कि इतने दिनार कहाँ से लाए हो? जवाब में हसन ने माँ को सारा वाकया सुनाया। माँ ने कहा, मैं न कहती थी कि ये कोई बड़ा ही मक्कार इंसान है, मुझे तो ये जादूगर लगता है। तांबे से सोना बनाना हर किसी के बस का बात नहीं है। लेकिन हसन ने माँ की एक ना सुनी और सीधा बहराम जादूगर के पास वापस आया और इसे कहा, ये लीजिए वो सोना मैंने 15,000 दिनार में बेच दिया है। ये कहकर इसने एक बार फिर बहराम के हाथ चूम लिए। बहराम ने कहा, इनमें से 5,000 दिनार तुम रख लो, ये तुम्हारा इनाम है। हसन ने 5,000 दिनार लेकर बहराम का शुक्रिया अदा किया और एक बार फिर झुककर इसका हाथ का बोसा ले लिया। बहराम ने पूछा, बताओ बेटा ये कैसा फन है? हसन बोला, वाकई ही बाकमाल फनकारी है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप सा उस्ताद मिला। आप मुझे ये फन सिखाइए। इस पर बहराम ने कहा, इस फन को कीमियागिरी कहते हैं। अगर मैंने तुम्हें इस दुकान में कीमियागरी का फन सिखाया तो हम गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, और जानते हो कीमियागरी की सजा क्या है? सजाए मौत। लिहाजा बेहतर यही है कि तुम अपने औजार लो और अपने घर चलो, वहाँ छुपकर मैं तुम्हें सोने बनाने का फन सिखाऊं। हसन ने कहा, चलें अभी चलते हैं। ये कहकर इसने बहराम को साथ लिया और घर के करीब पहुंचकर कुछ फासले पर इसे खड़ा कर दिया और खुद अंदर चला गया। फिर माँ को किसी अजीज रिश्तेदार के यहाँ बेचकर वापस आया और बहराम को अपने घर ले गया। वहाँ बैठकर बाजार आया और खाने पीने की अच्छी अच्छी चीजें खरीद लाया। वापसी पहुंचकर इसने दस्तरखान बिछाया और किस्म किस्म के खाने शरबत चुन दिए। बहराम ये देखकर बहुत खुश हुआ और हसन की मेहमान नवाजी की बड़ी तारीफ की। हसन ने कहा, अब खाना शुरू कीजिए और खुदा को हाजिर नाजर जानकर वादा कीजिए कि जिस घर का नमक खाया है इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमारे यहाँ ये रस्म है कि जिसके साथ बैठकर नमक और अनाज खाया जाए इसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाते, और हमारा ये भी अकीदा है कि नमक हरामी को खुदा माफ नहीं करता। इस पर बहराम ने कसम खाई और इसे नुकसान ना पहुंचाएगा और इसे अपना बेटा समझेगा। जब वो खाना खा चुके तो बहराम ने मौका देखकर हसन को बेहोशी की दुआ सुंगा दी। वो बेहोश होकर फर्श पर गिर गया। बहराम ने एक संदूक में हसन को और दूसरे में तमाम सोना और इसके औजार बंद किए। फिर बाजार से एक मजदूर बुलाया और दोनों संदूक उठाकर दरिया की तरफ चल पड़ा। जब वो दरिया पर पहुंचा तो जहाज तैयार खड़ा था। इसने दोनों संदूक जहाज में रख दिए। कुछ रोज के बाद जहाज एक जजीरे पर पहुंचा और बहराम ने दोनों संदूक वहीं पर उतार लिए और कप्तान से कहा कि यही इसकी मंजिल है। अब बहराम ने वो संदूक खोला जिसमें हसन था। वो अभी तक बेहोश पड़ा था। बहराम ने अपनी जेब से एक सफूफ निकाला और हसन को सुंगाया।
حسن کو یکا یک 3 چھینکیں آئیں اور اس نے ہوش میں آ کر اپنی آنکھیں کھول دی۔ پھر ادھر ادھر دیکھ کر حیرت سے بولا، استاد یہ کون سی جگہ ہے اور آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ بہرام نے کہکا لگا کر جواب دیا، یہ پرسرار جزیرہ ہے اور میں تمہیں صندوق میں بند کر کے یہاں لایا ہوں۔ میں ہر سال ایک نوجوان مسلمان کو دھوکے سے یہاں لاتا ہوں اور پھر اسے اپنے آگ دیوتا پر قربان کر دیتا ہوں۔ ابھی میں تمہیں مقدس پہاڑی پر لے کر جا کر تمہیں قربان کر دوں گا۔ حسن نے جب یہ سنا تو پہلے تو خوف سے کانپ اٹھا، مگر پھر سنبھل کر بولا، نمک حرام، تو نے اپنی قسم توڑی ہے اور مجھے دھوکہ دیا ہے، جان لو اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ بہرام نے کہکا لگایا اور بولا کہ میں آگ دیوتا کا پجاری ہوں، تمہارا خدا میرا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے ایک سنہری ڈبیا نکالی اور اسے 7 مرتبہ زمین پر مارا۔ فوری ہی آسمان پر تاریکی چھا گئی اور پھر ایک خوفناک گونج سنائی دی۔ حسن نے دیکھا کہ ایک بڑا عقاب اڑتا ہوا آ رہا ہے۔ بہرام نے آگے بڑھ کر حسن کو 2-3 مکے رسید کیے، جس سے وہ بیچارہ چکر کھا کر زمین پر گر گیا۔ بہرام نے اسے اٹھایا اور عقاب کے پروں پر سوار کیا۔ عقاب ایک ڈرانی آواز کے ساتھ فضا میں بلند ہوا اور کسی نامعلوم منزل کی طرف پرواز کرنے لگا۔ بہت دیر تک اڑنے کے بعد عقاب ایک بلند پہاڑی پر اترا۔ بہرام نے حسن کو نیچے اتارا اور خود بھی اترا۔ اس کے بعد عقاب نے پھر ایک ڈرونی آواز نکالی اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بہرام نے کہا، یہ ہے وہ مقدس پہاڑی جہاں میں ہر سال ایک مسلمان کی قربانی دیتا ہوں۔ اس سے میرے آگ دیوتا بہت ہی خوش ہوتا ہے اور میری دولت میں اضافہ کرتا ہے۔ اب تک میں 30 نوجوانوں کی قربانی دے چکا ہوں۔ حسن بولا، تجھ سا دغا باز اور کمینہ آدمی اس دنیا میں شاید ہی کوئی ہو۔ خیر میں تو اتنا جانتا ہوں کہ میرا خدا تجھ سے ضرور انتقام لے گا۔ بہرام نے غصے سے کہا، بکواس بند کرو اور چپ چاپ کھڑے رہو۔ یہ کہہ کر اس نے کچھ پڑھ کر پھونک ماری تو پہاڑ میں ایک آگ کا لاوا اٹھنے لگا۔ بہرام نے آنکھیں بند کر لیں اور آگ کے سامنے جھک گیا۔ حسن نے دیکھا کہ جہاں بہرام بیٹھا ہے وہ پہاڑی کا آخری سرا ہے اور اگر وہ 2-3 قدم پیچھے ہٹ جائے تو پہاڑی سے نیچے گر جائے گا۔ اس نے پھرتی سے آگے بڑھ کر بہرام کو ٹھوکر ماری اور وہ لڑکھڑاتا ہوا اٹھا تو حسن نے اسے پوری طاقت سے دھکا دے دیا۔ بہرام کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ لڑکتا ہوا ایک چیخ کے ساتھ کھڈے میں جا گرا۔ اس کی ہڈیوں کا سرما بن گیا اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ بہرام مرا تو حسن کی جان میں جان آئی۔ وہ وہیں بیٹھ کر دم لینے لگا۔ اچانک اس کی نظر سامنے کی طرف اٹھی تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک عالی شان محل دھوپ میں سونے کی طرح چمک رہا ہے۔ وہ جلدی سے اٹھا اور محل کی جانب چلنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اس محل کے بڑے دروازے پر کھڑا تھا۔ چند لمحے کھڑا سوچتا رہا کہ حیرت کی بات ہے، اتنا خوبصورت محل اور دروازے پر کوئی پہرے دار نہیں ہے۔ آخر ہمت کر کے اندر داخل ہوا تو ایک نہایت ہی خوشنما باغ دکھائی دیا۔ رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے اور پرندے چہچہا رہے تھے۔ اچانک اس کے کانوں پر کسی کی باتیں کرنے کی آواز آئی۔ آگے بڑھا تو سامنے خوبصورت لڑکیاں سنہرے تختوں پر بیٹھی نظر آئیں۔ حسن وہیں کھڑا ہو کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اچانک ان میں سے ایک لڑکی کی نظر اس پر پڑی۔ اس نے دوسری کو متوجہ کیا، پھر دونوں حیرت بھری نظروں سے اس کو دیکھنے لگی۔ جب انہیں اطمینان ہو گیا کہ یہ کوئی آدم ذات ہے تو اسے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ حسن ڈرتا ڈرتا ان کے قریب آ گیا۔ انہوں نے اسے سہما دیکھا تو زور زور سے ہنسنے لگی۔ پھر ایک لڑکی نے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیسے پہنچے ہو؟ جواب میں حسن نے اپنی ساری داستان سنائی۔ اس پر انہوں نے کہا، اچھا ہوا تم نے اس کافر کو ٹھکانے لگا دیا ہے، وہ اب تک کئی بے گناہ لوگوں کو آگ میں زندہ جلا چکا ہے۔ تم بالکل نہیں ڈرو، آج سے تم ہمارے بھائی ہو اور ہم تمہاری بہنیں ہیں۔ جب تک جی چاہے ہمارے پاس رہو، جو چاہے کھاؤ پیو۔ پھر انہوں نے اسے اپنے بارے میں بتایا کہ ہم جنوں کی بادشاہ کی بیٹیاں ہیں، یہاں سیر و تفریح کرنے کے لیے آئی ہیں۔ ہماری حفاظت کے لیے جنات کی فوج ہر وقت پہرے دیتی رہتی ہے، لیکن تم آدم ذات ہو، وہ تمہیں نہیں دیکھ سکی۔
اسی لیے بہرام جادوگر ہمیں آج تک کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا۔ اس کے بعد انہوں نے حسن کو سارے محل کی سیر کروائی، عمدہ عمدہ کھانے کھلائے اور لذیذ سے لذیذ شربت پلایا۔ حسن وہاں اتنے عیش و آرام میں رہا کہ 1 مہینے تک اسے گھر کی یاد تک نہ آئی۔ ایک دن شاہ جنات کا حکم آیا کہ دونوں بہنیں واپس آ جائیں۔ حسن نے یہ بات سنی تو بہت گھبرا گیا، مگر انہوں نے کہا تم فکر مت کرو، ہم 1 ہفتے کے بعد واپس آ جائیں گے۔ یہاں جنات موجود ہوں گے اور تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور ہاں ایک بات کا خیال رکھنا، محل کی چھت پر مت چڑھنا ورنہ پچھتاؤ گے۔ حسن نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ چھت پر ہرگز نہ جائے گا، لیکن جب وہ چلی گئیں تو رات کو وہ محل کی چھت پر چلا گیا۔ 14ویں کا چاند آہستہ آہستہ بلند ہو رہا۔ وہ کچھ دور آگے بڑھا تو دیکھا کہ چھت کی دوسری طرف ایک جھیل چاندنی میں جھلمل جھلمل کر رہی ہے۔ آس پاس اونچے اونچے درخت، پھولوں سے لدے پودے جھوم رہے۔ وہ اس نظارے میں کھویا ہوا تھا کہ ایک طرف سے 11 خوبصورت پرندے نمودار ہوئے اور جھیل کے کنارے آ کر بیٹھ گئے، اور وہ 11 لڑکیوں میں تبدیل ہو گئے۔ حسن حیرت سے دیکھنے لگا، یا الہی یہ کیا ماجرا ہے؟ پھر وہ سب کے سب جھیل میں کود گئے اور ایک دوسروں پر چھینٹے اڑانے لگے، لیکن ایک لڑکی جو سب سے زیادہ حسین تھی، اس پر کوئی لڑکی چھینٹے نہیں اڑا رہی تھی۔ حسن سمجھ گیا کہ یہ لڑکی ان کی شہزادی ہے۔ کافی دیر کے بعد لڑکیاں جھیل سے باہر آئیں اور پرندے بن کر اڑ گئیں۔ 8ویں روز کے بعد جب حسن کی منہ بولی بہنیں واپس آئیں تو حسن نے ان سے ساری بات کہہ دی۔ پر ایک بہن بولی وہ پرندوں کی شہزادی ہے اور وہ ہر چاندنی کی 14ویں کو یہاں غسل کرنے آتی ہے، اس کے خیال بھی دل میں نہ لانا۔ حسن بولا اگر تم میری منہ بولی بہنیں ہو تو میری شادی ان سے کروا دو۔ اس پر لڑکیوں نے بڑی سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اگلی 14ویں کو جب پرندوں کی شہزادی یہاں غسل کرنے آئے گی تو اس کے پر چھپا دیے جائیں گے اور اس شرط پر واپس کیے جائیں گے کہ وہ حسن سے ملاقات کرے۔ چنانچہ اگلی 14ویں کو جب پرندوں کی شہزادی جھیل میں غسل کرنے کے لیے آئی تو لڑکیوں نے اس کے پر چھپا دیے اور اس سے کہا کہ ہمارے بھائی سے ایک بار ملاقات کر لو، پھر تمہارے پر تمہیں مل جائیں گے۔ پرندوں کی شہزادی حسن کو دیکھ کر بہت ہی متاثر ہوئی، اور جب حسن نے اس سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تو خوشی خوشی راضی ہو گئی۔ شادی کے کچھ روز بعد حسن نے اپنی بہنوں سے واپسی جانے کی اجازت مانگی تو انہوں نے اسے بہت سے جوہرات اور پیش قیمت کپڑے دے کر وطن روانہ کر دیا۔ حسن اور اس کی بیوی یعنی پرندوں کی شہزادی سیدھے بغداد پہنچے، جہاں حسن کی منہ بولی بہنوں نے ان کے لیے شاندار محل تعمیر کروایا تھا۔ حسن نے اپنی ماں کو بھی یہیں بلوایا اور پھر تینوں ہنسی خوشی یہیں پہ رہنے لگے۔ ذات گرامی، اگر ہماری کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو مزید ایسی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔